دوستو یہ کہانی ہے اس سوڈان کی جسے لالچ، طاقت اور غیر ملکی مفادات نے تباہ کر دیا ہے۔ ایک وقت تھا جب سوڈان افریقہ کے ان چند ممالک میں شامل تھا جو قدرتی وسائل سے مالا مال تھے۔ زمین کے نیچے سونا، تیل، قیمتی معدنیات اور زمین کے اوپر ایک ایسی جفا کش قوم، لیکن پھر منظر اچانک بدل گیا۔ سال 2013 میں اس وقت کے صدر عمر البشیر نے ایک نئی فوجی فورس بنائی، ریپڈ سپورٹ فورسز یعنی RSF۔ مقصد یہ تھا کہ فورس دہشت گردی اور بغاوت کے خلاف کام کرے، لیکن حقیقت میں یہ ایک ایسے مسلح گروہ میں بدل گئی جس نے ملک کے تمام وسائل پر قبضہ جمانا شروع کر دیا۔ RSF کے سربراہ ہمدان دگلو، جو حمیدیتی کے نام سے مشہور ہے، تیزی سے طاقتور ہوتا چلا گیا۔ وہ سونے کی کانوں پر قابض ہوا، غیر قانونی طریقوں سے معدنیات نکالنے لگا اور اپنی ملیشیا کو ایک فوج بنا لیا۔ دوسری طرف سوڈانی فوج کے سربراہ جنرل عبد الفتاح برہان بھی اقتدار کے خواب دیکھ رہے تھے۔ دونوں جرنیلوں کے درمیان طاقت کی یہ کشمکش وقت کے ساتھ ایک مکمل خانہ جنگی میں بدل گئی۔ پہلے یہ اختلاف فوج کے ڈھانچے کے اندر تھا، مگر یہ پھر پورے ملک کو نکل گیا۔ اور دوستو اب سوڈان کے آسمان پر دھواں چھایا ہوا ہے، شہر ملبے میں بدل گئے ہیں، سڑکوں پر گولیوں کی آوازیں عام ہیں، اسپتال خالی ہیں، بچے یتیم ہیں، عورتیں بے گھر ہیں اور مرد قبروں میں جا رہے ہیں۔ صرف خرطوم میں 61,000 لوگ مارے جا چکے ہیں اور ان میں سے 26,000 وہ ہیں جنہیں براہ راست گولیوں، بموں اور تشدد نے ہلاک کیا۔ ملک بھر میں ہلاکتوں کی تعداد 2.5 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے۔ لاکھوں لوگ بھوک، بیماری اور بے وطنی کے عذاب میں مبتلا ہیں۔ دوستو یہ جنگ صرف 2 جرنیلوں کی نہیں ہے، یہ اس لالچ کی جنگ ہے جو سونے کے رنگ میں چھپی ہوئی ہے۔ سوڈان کے سونے کے ذخائر نے نہ صرف ملک کے اندر بلکہ باہر کے طاقتور ممالک کو بھی اپنی طرف کھینچا۔ متحدہ عرب امارات ان معدنیات کے پیچھے RSF کی پشت پناہی کر رہا ہے۔ وہ انہیں ہتھیار، ڈرون، فنڈز اور لاجسٹک سپورٹ دیتا ہے اور بدلے میں سوڈان کا سستا سونا لیتا ہے۔ دوسری جانب سعودی عرب جنرل برہان کے ساتھ کھڑا ہے۔ کیونکہ سعودی عرب کو بحر احمر کے ساحلوں اور دریائے نیل کے پانیوں میں اپنے مفادات نظر آتے ہیں۔ سعودی عرب نہیں چاہتا کہ سوڈان میں کوئی ایسی حکومت آئے جو ان راستوں یا وسائل پر اثر انداز ہو۔ مصر بھی اس کھیل کا حصہ ہے اور وہ برہان کو سپورٹ کرتا ہے کیونکہ اسے نیل کے پانی اور سرحدی تحفظ کی فکر ہے۔ اگر سوڈان غیر مستحکم ہوتا ہے تو مصر کو اپنی سیاسی اور جغرافیائی سلامتی خطرے میں نظر آتی ہے، اور یوں 2 جرنیلوں کی داخلی جنگ نے ایک بین الاقوامی طاقتوں کی لڑائی کا روپ دھار لیا ہے۔ اب ایک طرف عرب دنیا کے مفادات ہیں اور دوسری طرف افریقی قوم کی بقا، مگر اس ساری بساط پر جو مورے قربان ہو رہے ہیں وہ عام سوڈانی عوام ہیں۔ وہ لوگ جو صرف امن چاہتے تھے، صرف روٹی چاہتے تھے اور صرف جینے کا حق چاہتے تھے۔ سوڈان کی گلیوں میں اب بچوں کے کہکہے نہیں گونجتے بلکہ چیخیں گونج رہی ہیں۔ مائیں اپنے بچوں کی لاشیں اٹھائے روتی ہیں، کھانے کے لقمے نایاب ہیں، پانی سونے سے بھی مہنگا ہو چکا ہے، اسپتالوں میں دوائیں ختم ہیں اور ڈاکٹرز خود اپنی جان بچانے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں۔ دنیا کی طاقتیں تماشا دیکھ رہی ہیں۔ اقوام متحدہ کے بیانات آتے ہیں، تصویریں بنتی ہیں، مگر حقیقت میں کچھ بھی نہیں بدلتا۔ عالمی میڈیا کے لیے سوڈان صرف ایک کانفلکٹ زون ہے، مگر ان کے لیے جو وہاں رہتے ہیں وہ زمین اب قبرستان بن چکی ہے۔ سوڈان کی جنگ نے ایک بار پھر یہ ثابت کر دیا ہے کہ جب طاقتور دولت کے لیے لڑتے ہیں تو ہمیشہ کمزور مارے جاتے ہیں۔ یہ لڑائی مذہب کی نہیں ہے، یہ لڑائی نسل کی بھی نہیں ہے، یہ صرف لالچ کی جنگ ہے۔ حمیدیتی اور برہان کے درمیان اصل فرق یہ ہے کہ ایک کے پاس زیادہ سونا ہے اور دوسرے کے پاس زیادہ فوج، اور دونوں نے ملک کو اپنی ذاتی جاگیر سمجھ رکھا ہے۔ سوڈان کے عوام اب سوال پوچھ رہے ہیں کہ ان کے بچوں کا خون کس کی ضمیر پر ہے؟ کیا دنیا کے لیے انسان کی جان کی قیمت صرف اس وقت بڑھتی ہے جب وہ مغرب میں مرتا ہے؟ کیا افریقہ کے لوگ ہمیشہ طاقت کی بھیڑ چڑھتے رہیں گے؟ پیارے دوستو اب وقت ہے کہ ہم اس خاموشی کو توڑیں۔ یہ کہانی صرف سوڈان کی نہیں ہے، یہ کہانی ہر اس جگہ کی ہے جہاں طاقتور اپنے مفادات کے لیے کمزوروں کو رون ڈالتے ہیں۔ اگر آج ہم نے سوڈان کے لیے آواز نہ اٹھائی تو کل یہی کہانی کسی اور ملک میں دہرائی جائے گی۔ اب دنیا کو یہ سمجھنا ہوگا کہ سونا انسان کی جان سے قیمتی نہیں ہو سکتا۔ حکومتیں بدل سکتی ہیں، سرحدیں بدل سکتی ہیں، مگر اگر انسانیت مر گئی تو کچھ بھی باقی نہیں بچے گا۔ لہٰذا اب وقت ہے کہ آپ بھی بولیں، لکھیں، شیئر کریں، سوڈان کے لیے آواز اٹھائیں، کیونکہ خاموشی بھی جرم ہے۔ وہاں ہر دن کوئی نہ کوئی بچہ مارا جا رہا ہے،
ہر رات کوئی ماں بے گھر ہو رہی ہے اور ہر صبح ایک نیا قبرستان تیار ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، سوڈان کی مٹی سونا نہیں مانگتی، امن مانگتی ہے۔ اس کے لوگ جنگ نہیں زندگی چاہتے ہیں۔ 2 جرنیلوں کی ہوس نے ان سے سب کچھ چھین لیا اور کم از کم اب ان کی آواز مت چھینے۔ یہ جنگ رکنی چاہیے، ابھی رکنی چاہیے، کیونکہ ہر لمحہ جو ہم خاموش رہتے ہیں وہ کسی نہ کسی سوڈانی کے مرنے کا لمحہ بن جاتا ہے۔ سوڈان کو بچانا صرف سیاستدانوں یا اقوام متحدہ کا کام نہیں ہے، یہ انسانیت کا امتحان ہے اور یہ امتحان ہم سب کا بھی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے، اگر آپ بھی سوڈانی مسلمانوں کے بارے میں واقعی سوچتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور ہماری اس آواز میں شامل ہو جائیے۔